قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المطيع المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ، ہم جیسے بیماروں کو نہ کوئی دوا دی جائے. یا حبیب اللہ، ہم جیسے بیماروں کو نہ کوئی دوا دی جائے. صرف آپ کی تھوڑی سی صورت دکھا دی جائے اور یہ جسم جلتا ہے گناہوں کی تپش آقا، باغ طیبہ کی تھوڑی سی ہوا دی جائے. عزیزان محترم، ممبر نور پر روضہ افروز ثنا خوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے بیٹھے معزز محتشم مؤقر سامعین کرام، پردہ نشین میری ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بغیر کسی تمہید کے بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگار بندوں کو اپنے پیارے حسین کے ذکر کا 5 روزہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. وقت بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اور 4 دن آپ نے جو گزشتہ ذکر حسین سماعت کیا، ان 4 دنوں سے آج زیادہ آپ کی توجہ، جذبہ، حوصلہ اور شوق کی ضرورت ہے. آج آپ کو کان سے نہیں بلکہ دل کی کان سے سماعت کرنی ہے. میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ سامنے جو بچے ہیں وہ ادھر چلے جائیں. چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں اور بڑے جتنے حضرات ہیں آگے آ جائیں، سب آگے تشریف لائیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو حسین مصطفیٰ کی محفل میں سچے دل سے تشریف لاتا ہے، جو آپ تمنا لے کے آتے ہیں، یہ بزرگوں کا تجربہ رہا ہے کہ ان کی تمنا پوری ہو جاتی ہے. تو آپ کو ترتیب دینے میں وقت نہ گزرے. میں چاہتا ہوں بغیر بولے، دیکھیے بیچ کی جگہ ہے باقی ہے، آپ حضرات آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. جتنے لوگ ہیں آپ لوگ فکر نہ کریں. آج اپنی زبان بند رکھیں، آنکھ بند رکھیں. اگر ہلکا سے بھی آپ نے دل میں اس بات کو سیریسلی نہیں لیا تو سمجھ لیجیے 4 دن آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے. حضور کی محفل ہے، خدا کا گھر ہے، ادب بھی کمال کا ہونا چاہیے اور سلیقہ بھی کمال کا ہونا چاہیے. آج آپ یہ سوچیں کہ ہم شکراللہ چک نہیں بلکہ کربلا میں بیٹھے. جب آپ کی توجہ اور آپ کی آنکھ اس بات کو محسوس کرے گی، یقیناً آپ کربلا معلیٰ کے جانثاروں کو محسوس کریں گے. اسی لیے آج میری طرف توجہ 15 میرے خیال سے 45 منٹ باقی رہا ہوگا، اس سے بھی کم ہے، لیکن آپ حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں. آج میں کسی کو دعوت نہیں دوں گا کہ آپ باہر سے آئیں، کیونکہ آج میں اس کیفیت میں ہی نہیں ہوں کہ آپ کو سمیٹوں، بلاؤں اور کچھ آپ کو بتاؤں.
کیونکہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب آپ سنیں گے، جب آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ واقعی میں آج کی رات کیسی رات تھی، اور شہیدان وفا نے اس رات کو کیسے گزارا، اور کل عاشورہ کا دن اس اہل بیت اطہار نے کس طرح للک کر کے جذبے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں امتحان پیش کیا۔ یہ امتحان ہے، دنیا میں ہر انسان امتحان دیتا ہے، لیکن حسین مصطفیٰ کا امتحان میں اگزام ہال کربلا کی زمین ہے، اور اگزام امتحان بیٹے کی قربانی دے کر کے کر رہے ہیں۔ کتنی بابرکت اور کتنی معتبر وہ ہستیاں ہیں جس نے صبر و رضا کے ساتھ اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پر اف نہ کیا، ہمیشہ کہتے رہے مولا تو جس میں راضی ہے حسین بھی اس میں راضی ہے۔ اسی لیے جب میں پڑھ رہا تھا اور آج کی تقریر کی تیاری کر رہا تھا تو میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ہماری زبان کتنی گنہگار ہے، ہم کتنے بڑے نافرمان ہیں، جس اسلام کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے نواسے نے پورے کنبہ لٹا دیا، خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آج کتنے اچھے طریقے سے ہم اس اسلام کو مانتے ہیں۔ آنکھیں میری کب دبائی ہوئی ہے، روح کب کپائی ہوئی ہے، اور مجھے یہاں سے عشاء کے بعد کہیں دوسری جگہ پروگرام میں بھی جانا ہے، لیکن آپ حضرات قابل مبارکباد ہے کہ آپ نے ایسا اچھا کام کیا، لیکن میں امتحان آپ کا کل ہے۔ ایک طرف امام حسین امتحان دے رہے ہیں، عاشورہ کا دن زمین کے پیدائش کا بھی دن ہے، آسمان کی پیدائش کا بھی دن ہے، جنت کی پیدائش کا بھی دن ہے، جہنم کی پیدائش کا بھی دن ہے، عرش و کرسی کی پیدائش کا بھی دن ہے، لوح و تختی کی پیدائش کا بھی دن ہے، حضرت نوح کو نجات دینے والا بھی دن ہے، قیامت قائم ہونے والا بھی دن ہے۔ لیکن اس عاشورے کے دن کو جو شہرت اور بقا حسین کے خون سے ملا، نہ زمین کی پیدائش سے ملا، نہ جنت کی پیدائش سے ملا، نہ دوزخ۔ آج اگر کوئی عاشورہ کا دن یاد کرتا ہے تو یہ سمجھ کے نہیں یاد کرتا کہ اسی دن جنت بنائی گئی تھی، اسی دن دوزخ بنایا گیا تھا، اسی دن زمین بنائی گئی تھی، اسی دن آسمان بنایا گیا تھا، اسی دن حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑی پر لگی تھی، اسی دن حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی تھی، اسی دن حضرت ابراہیم کو نمرود سے نجات ملی تھی، اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس دن کی وہ شہرت دینے میں نہ نوح کی کشتی شامل ہے، نہ ابراہیم کی کیا ہے نجات شامل ہے، اگر شامل کچھ ہے تو حسین کی شہادت شامل ہے۔ اس دن کو دوام دیا، اس لیے آج ہم آپ حضرات سے نوجوانوں آج سیکھنے والے دن ہیں۔ میری ماں بہن آج آپ بھی توجہ سے سنیں اور اپنے آپ کو سمیٹ لیں، اس کیفیت میں اس رنگ میں سمیٹے، اور میں چاہتا ہوں کہ چند دو اشعار سے اپنی تقریر کا آغاز کروں۔ آج میں کچھ نہیں بولوں گا، صرف سنیں آپ حضرات۔
جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے. بول سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اگر آپ بات ہے تو بول سکتے ہیں. جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں پہ ہوتی ہے میلاد گھر حسین کا ہے. آپ کے گھر میں میلاد ہے لیکن حسین کا وہ گھر ہو گیا. آپ کروا رہے ہیں، آپ حسینی ہو گئے. کہہ رہے جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں پہ ہوتی ہے میلاد گھر حسین کا ہے. ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے، ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے. نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. ذکر شہدائے کربلا جو دیکھ لے گا کہے گا حسین لکھا ہے. جو دیکھ لے گا کہے گا حسین لکھا ہے. ہر آنکھ والا پڑھے گا حسین لکھا ہے. اور حسین لکھ کے تو دیکھو سفید کاغذ پر، حسین لکھ کے تو دیکھو سفید کاغذ پر. قسم خدا کی لگے گا حسین لکھا ہے. قسم خدا کی لگے گا حسین لکھا ہے. اللہ اکبر. پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ دائمہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میدان کربلا میں دو کردار تھا، ایک یزیدی کردار اور ایک حسینی کردار. یزیدی کردار دین اسلام کو پامال کرنے کے لیے کوشش میں تھا، اور حسینی کردار اپنا سر دے کر کے اسلام کو بچانے کی کوشش میں تھا. اسلام میرے نبی کا پھیلایا ہوا ہے، اور اسے بچانے کے لیے حسین نے مدینے کی جدائی برداشت کر لیا. بابا نانا کی جدائی برداشت کر لیا. 4 شعبان المعظم کو مدینہ چھوڑا. چھوڑنے کے بعد مکہ شریف آئے. آنے کے بعد حضرت مسلم کو بھیجا. بھیجنے کے بعد جب حضرت امام مسلم نے خط لکھ دیا اپنے بھائی کو کہ بھائی یہاں پر سب حالات ٹھیک ہے، آپ آنے کی تیاری کریں. 500 لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی. مختلف روایات ہے، مان لیجیے کثیر تعداد کے ساتھ نماز پڑھی. اور میں نے کل بتایا تھا نعمان بن بشیر کو معذور کر کے ابن زیاد مکار آیا، اور اس نے بھوکے سے کوفہ کی قلعہ پہ چڑھا، دربار پہ چڑھا. وہاں جانے کے بعد ستایا اور اعلان کر دیا کہ جسے یتیم ہونا ہے، جسے مسکین ہونا ہے، جسے بیوہ ہونا ہے، جسے کیا ہے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے، وہ امام حسین کے بھائی کا ساتھ دے. یقیناً امام مسلم نے بڑی بہادری دکھائی. ان کے لیے سارے دروازے بند کر دیے گئے، سارے دروازے بند کر دیے گئے، اور پانی ملنا تک مشکل ہو گیا. امام مسلم جب کوفہ کی گلی میں یہاں سے وہاں پھر رہے تھے تو ایک بیوی جس کا نام تھا طوعہ، بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پہ بیٹھی تھی. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ بوڑھی عورت بیٹھی ہے تو اس نے سلام کیا، وہ پہچان لی. کہا آپ امام مسلم ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پانی ملے گا. کہا کیوں نہیں پانی ملے گا؟ میری گویا کہ وہ کہہ رہی میری جان چلی جائے، جو جن کا نانا کوثر و تسنیم کا مالک ہو اس کو پانی دینا گویا کہ اللہ کے رسول سے حوض کوثر پینا. اللہ اکبر. ذرا اس بات کو آپ غور کریں، ذرا اس بات کو آپ غور کریں. کیا بات کریں آپ کے ساتھ.
نہیں کرتا ہے کہ آپ کی فرمائش اور آپ کی اجازت مانگوں۔ میں نے کبھی آپ سے اس چیز کے لیے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ آپ برسرے منبر یہ اس بات کی گواہ ہے، میں نے کبھی بھی آپ کو کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ ایک روپیہ مجھے دیجیے۔ ہاں صرف میں نے یہ کہا کہ یہ بزم کا جو اخراجات ہے، آپ اس اخراجات میں اگر کمی ہو گئی، ہمارے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کمی ہو گئی ہے کیونکہ اس مرتبہ تھوڑے سے زیادہ اخراجات ہے، ٹینٹ وغیرہ یہاں بھی لگا یہاں بھی لگا، یہ ہے پھر ہمارے محبوب بھائی ماشاءاللہ بڑے دل کو انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن دیگر جو اخراجات ہے حضرات، جو حصہ نہیں لیے، جو گھر سے نہیں آ پائے ہیں، کسی طرح آپ ان اخراجات کو پوری کر دیں۔ تو سنیں آج کی بات، ذرا مجھ سے غور سے سن لیں۔ آج وہ رات ہے، اس رات کو آپ بیان نہیں کر سکتے، اگر آپ ہلکے میں لے لیں تو پھر آپ غیر رات کی طرح یہ رات گزر جائے گی۔ آج آپ سوچیں کہ ہم حسین مصطفیٰ کو اپنے دل کی آنکھ سے زیارت کر رہے ہیں، کربلا کے دہکتے ہوئے پتھریلی زمین کو ہم چوم رہے ہیں۔ امام مسلم جب آئے تھے تو سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت دیا، لیکن ظالم کے ڈر سے اس نے کیا ہے سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں یار اے کوفہ والو، تجھے کس بات کا ڈر ہو گیا؟ اس بات کا ڈر ہو گیا کہ حسین مصطفیٰ کے بھائی کا ساتھ دیں گے تو سر کاٹ دیا جائے گا، اولاد قربان کر دیا جائے گا، آنکھیں نکال لی جائے گی، ہاتھ پیر کاٹتے جائیں گے۔ ارے تجھے اس بات کا خیال نہیں آیا؟ اسلام تو ایسا ہے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے خاندان پر اگر سر بھی قربان ہو جائے تو ہمیں ابدی زندگی اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے اور جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اسے ڈر نہیں، اسے دھوکے بازی کہا جاتا ہے، اسے ڈر نہیں، اسے مکاری کہا جاتا ہے۔ تو بھی کوفہ والے دیکھ لے، جب حسین کا ذکر ہوگا اور حسین کے 75 نفوس قدسیہ کا ذکر ہوگا، لوگ کہیں گے کہ طوفانیں تو بہت آئے، تکلیف تو بہت آئی، لیکن حسین مصطفیٰ کے 72 نفوس قدسیہ نے بار بار کہا کہ اے حسین مصطفیٰ، جب تک ہمارے جان میں جان ہے اور ہمارے نسوں میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، فاطمہ کے لالنے پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، نواز مصطفیٰ پر خروج ہوگا۔ ادھر 72 نفوس قدسیہ کے، ادھر ہزاروں کی تعداد میں کوفہ والے تھے۔ اگر کوفہ والے اپنی دلیری دکھاتے تو صرف ایک ہاتھ اگر لگا دیتا تو کوفہ کا قلعہ پڑ جاتا، لیکن وہ بزدل انسان تھا، قائل انسان تھا، ڈرپوک انسان تھا۔ اس کے نزدیک یہ دنیا اچھی لگتی تھی، لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے فانی ہے، اگر سر دے کر کے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے ہم ہمیشہ ہمیشہ تیار ہیں۔ یہ کوفہ والوں نے نہیں سوچا، کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے 72 نفوس قدسیہ کے مقابلے میں یہ 22,000 کا لشکر کر رہا۔ جنگ بدر میں 313 تھے اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں ایک آدمی پر 3 مقابلے میں جنگ بدر میں۔ لیکن کربلا کا رخ الگ تھا، کربلا کا منظر الگ تھا۔ 72 نفوس قدسیہ 22,000، ایک گنا نہیں بلکہ 300 گنا ایک نفوس قدسیہ کے مقابلے میں 300 آدمی تھی، 300 آدمی 22,000 لشکر جرار نے بظاہر حسین کے کنبے کو ختم کر دیا، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ 22,000 کا کوئی نام لینے والا ہے کہ 72 کا نام لینے والا ہے؟ 22,000 کی نسلیں ختم ہو گئی اور 72 کی نسلیں قیامت تک چلے گی۔ پتہ یہ چلا اگر جھوٹ کروڑوں میں ہو، سچ تنہا کھڑا ہو، جیت جو ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، جھوٹ مٹ جاتا ہے۔ نوجوانوں، حسین اپنا جوان بیٹا لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں۔ حسین اپنے بیٹے کو کہہ رہے جوانی کہاں تو کربلا
ہماری جوانی، میری ماں بہنیں، میرے بھائی کہاں لٹ رہا رہی ہے؟ ہماری جوانی چائے کھانے پہ، ہماری جوانی شراب کھانے پہ، ہماری جوانی جوا کے اڈے پہ، ہماری جوانی کیا ہے قصبے پہ، بازار پہ، سنیما گھروں میں۔ ارے یہ جوانی تو تھوکنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ جوانی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے مٹ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے۔ یہ جوانی حالات دیکھا خبر پہنچی امام حسین 8 ذی الحجہ کو کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ 8 ذی الحجہ صاحب جو حج کا مہینہ ہے، تمنا ہے کہ ظہور اللہ کی بارگاہ میں طواف کروں، سارے لوگ طواف کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، مقام ابراہیم پر کیا ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کا نواسا جس نے 25 پیدل حج کیا، یہ نبی کا نواسا آج مکہ چھوڑ رہے ہیں، خدا کا گھر چھوڑ رہے ہیں۔ عقل نے پوچھا امام سب تو حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ذرا جملے پہ توجہ دینا صاحب۔ عقل نے پوچھا امام سب حج کرنے آ رہے ہیں، کیا آپ کی خواہش نہیں ہو رہی ہے کہ آپ بھی حج کر کے جاؤ؟ تو امام کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، سنو میرے دیوانو، ارے کربلا جو جا رہا اس لیے تاکہ کعبہ کی حرمت سلامت رہے اور قیامت تک لوگ حج کرتے رہے۔ آج اگر نہیں جاؤں گا تو خدا کا گھر ختم ہو جائے گا اور آج سے حج کرنا لوگ بند کر دیں۔ اس لیے میرا حسین جا رہے ہیں کہ اس دن اگر حسین کربلا نہیں جاتے تو لوگ طواف کرنے کے لیے ترس جاتے، لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ترس جاتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یزید ظالم تھا، کیونکہ حسین کی شہادت کے بعد اس نے مکہ شریف خانہ کعبہ کے غلاف کو جلا دیا۔ جب خانہ کعبہ کو غلاف کو جلا دیا، اگر حسین مصطفیٰ نہیں جاتے تو اس دن سے طواف پر، اس دن سے حج پر، گویا کہ پتہ چلا محافظ حج کو امام حسین کہتے ہیں، محافظ کعبہ کو امام حسین کہتے ہیں، محافظ حجر اسود کو امام حسین کہتے ہیں، محافظ مقام ابراہیم کو امام حسین کہتے ہیں، بلکہ کیوں کہیے دین کے حفاظت کرنے والے کو امام حسین کہتے ہیں، علی کا بیٹا کہتے ہیں، نبی کا نواسا۔ پتہ ہے حسین کیوں جاتے؟ حسین کو پرواہ نہیں تھی تاکہ اس امت کو حسین میدان چھوڑ کر کے 8 ذی الحجہ کو نکلے۔ جب نکلے 8 ذی الحجہ کو، کہتے راستے میں چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، ایک جگہ آتی ہے، کون کون ساتھ میں ہے ذرا اس بات کو دیکھے۔ آج ہم 1 روپیہ 10 روپیہ دینے کے کتراتے لیکن ذرا دیکھے، کہتے مکہ جانے والے، کربلا جانے والے اہل بیت میں سے امام حسین کے 3 صاحبزادے تھے۔ ایک کا نام تھا حضرت زین العابدین، ایک کا نام تھا علی اکبر 18 سال کا کڑی جوان بیٹا، ایک کا نام تھا علی اصغر جو چند مہینوں کے تھے، اور اس کے بعد کیا ہے ایک کا نام تھا حضرت قاسم جو کم سے کم کہتے ہیں 16 یا 17 سال کے تھے۔ امام حسن کے 4 بیٹے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، یہ 4 بیٹے امام حسن کے، 3 بیٹے امام حسین کے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام کو بچانے جا رہے ہیں، کسی کو بھی گھر میں نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ 4 مہینے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس سے بظاہر کیا پتا چلتا ہے؟ حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ حسین کا اسلام جنگ کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے، حسین تو صلح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حسین تو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں کہ اے یزید تو اس کی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ کہتے ہیں ایک جگہ جب رکا یہ سارا قافلہ رکا ہے تو محرم کی پہلی تاریخ ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور راستے میں حضرت حضور کی شہادت کی خبر مل جاتی ہے۔ جب کوہ ذی حشر کے پاس جمعہ کے دن کیا ہے خیمہ لگاتے ہیں تو دیکھتے کیا 1000 کا لشکر زرار حسین کے پاس آتا ہے، اور اس کا سپہ سالار کون تھا؟ اس کا سپہ سالار حور تھا، سپہ سالار حور تھا۔ جب حور آیا حضرت امام حسین کے پاس آنے کے بعد سلام کرتے ہیں، کرنے کے بعد ابھی دیکھیں
امام حسین کے پاس کھانے کا سامان ہے، امام حسین کے پاس پینے کا سامان ہے، ظہر اور عصر کی نماز امام حسین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ امام حسین نے جیسے دیکھا لشکر جرار ہے، 1000 کا لشکر ہے، اللہ اکبر، حور نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اب ذرا آپ اس ڈاؤٹ میں ہوں گے یار یزیدی بھی نماز پڑھتا تھا، یزیدی بھی روزہ رکھتا تھا، یزیدی بھی کلمہ میرے نبی کا ہی پڑھتا تھا، یزیدی بھی مسلمان نبی کے وسیلے سے ہوتا تھا، یعنی کیوں کہیے یزید میرے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتا تھا، یزید میرے حسین کے نانا کے لائے ہوئے قرآن کو پڑھتا تھا، یزید میرے حسین کے نانا کے لائے ہوئے نماز کو پڑھتا تھا، یزید میرے حسین کے نانا کے بتائے ہوئے اسلام کو مانتا تھا، لیکن یہ نمازی حسین کا دشمن ہو گیا، روزے دار حسین کا دشمن ہو گیا،